ٹاپک کی طرف جو بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے اور مڈل ایسٹ کے حوالے سے انتہائی امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ ایک ایسی کنٹری کی بات کرنے جا رہے ہیں جس نے پاکستان کو سب سے پہلے ایڈمٹ کیا، قبول کیا برٹش رول ختم ہونے کے بعد۔ تو ایسا ملک کون سا ہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں، وہ ہے ایران۔ پاکستان اور ایران کے ریلیشن شپ کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا کہ پاکستان اور ایران کا جو ریلیشن شپ تھا وہ کب اسٹیبلش ہوا۔ 1949 میں یہ ریلیشن شپ جو ہے ڈپلومیٹک ریلیشن شپ اسٹیبلش ہوا۔ پھر سینٹو نے اس میں بہت ہی کردار ادا کیا۔ سینٹو ایک کارپوریشن تھا جس میں ترکی، ایران اور افغانستان وغیرہ شامل تھے، یہ ممالک شامل تھے، اور انہوں نے اس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا، اور اس میں ایران کا صدر جو تھا اس نے پاکستان کا دورہ کیا۔ اسی سینٹو کی بنیاد پر پاکستان کے ریلیشن شپ ود ایران انتہائی امپورٹنٹ تھا اور بائیلیٹرل تھا، اور کسی قسم کا کوئی تنازع نہیں تھا۔ ود دی پیسج آف ٹائم ہم دیکھتے ہیں جب وار سٹارٹ ہوئی افغانستان میں یو ایس ایس آر کی اور امریکن کی ود دی ہیلپ آف پاکستان، تو اس ٹائم ان میں تھوڑا سا اتار چڑھاؤ آیا۔ اور آپ چلے جائیں 1979 میں جب ایرانی ریولوشن آئی، انقلاب آیا خمینی کا، تب بھی ان میں آپس میں تھوڑی بہت چپلش سٹارٹ ہو گئی، اور افغانستان کے بارڈر جس کو ڈورل لائن کہتے ہیں اس بیس پر بھی ان کے درمیان تھوڑی بہت چلپلش سٹارٹ ہو گئی۔ اچھا، بات کر لیتے ہیں 9/11 کی، پوسٹ 9/11۔ 9/11 کے انسیڈنٹ کے بعد پاکستان کی جو ڈپلومیٹک ریلیشن شپ ہے ود ایران وہ بہت زیادہ خراب ہو گیا۔ اس کے محرکات بہت زیادہ ہیں، کئی فیکٹرز میں انوالو ہیں۔ ہم اس ویڈیو کو 2 سیشن میں انشاءاللہ ڈیوائڈ کریں گے اور تفصیل سے ایران اور پاکستان کے تعلقات کو سمجھیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب ایرانی انقلاب آیا اور یو ایس ایس آر نے انوینشن کی ان افغانستان میں، تو ایران نے جو ہے وہ یہاں کے جو طالبان تھے، سنی طالبان، ان کے خلاف محاذ آرائی کی، اور اس نے انڈیا کا ساتھ دیا اور نیٹو فورسز کا ساتھ دیا اگینسٹ پاکستان۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ایران نے ان کو فل سپورٹ کیا ہر لحاظ سے، اور وہاں پر جو ہے وہ سنی ملیٹنٹ گروپ کو اوور کم ہونے نہ دیا، جس کی زندہ مثالیں ریسرچ ایسوسیٹ پروفیسر ہمارے اسلام آباد کے، انہوں نے ریسرچ کی کہ ایران جو تھا وہ شروع سے مخالفت کر رہا تھا سنی اسٹیٹس کی، اور اس نے اپنی مخالفت جاری رکھی۔ ود دی پیسج آف ٹائم جب بات شروع ہوئی سعودی عرب کے ساتھ ہماری، تب ایران نے انٹروین کیا۔ ایران نے الزام لگایا کہ پاکستان جو ہے اس کو فنڈنگ ہو رہی ہے، اس کے مدرسات کو فنڈنگ ہو رہی ہے، اس کے مجاہدین کو باہر سے فنڈنگ کی جا رہی ہے، اور کسی حد تک یہ بات ٹھیک بھی تھی کہ سعودی عرب جو تھا وہ یہاں پر ملیٹنٹ گروپ یا اسلامک گروپس کو جو ہے وہ فنڈنگ کر رہا تھا۔ لیکن اس تناظر میں یہ بھی دیکھا گیا کہ ایران جو تھا وہ مسلسل فنڈنگ کر رہا تھا سنی طالبان کو، اور الزام یہ لگا رہا تھا کہ میں نے کوئی فنڈنگ نہیں کی، حالانکہ اس کی بھی فنڈنگ ثابت ہو چکی تھی۔ تو پاکستان کے سینیریو میں اگر دیکھا جائے تو یہ فنڈنگ جاری رہی۔ ایران نے اپنے شیعہ کمیونٹی کو سٹرونگ کیا پاکستان میں، اور اسی طرح سعودی عرب نے جو تھا وہ ہماری سرزمین کو ایز اے وار سوائل کے طور پر، کہ ایسی سرزمین کے طور پر ظاہر کیا جس طرح افغانستان ہے وہاں پر انٹروین ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر شیعہ سنی کانفلکٹ کا آغاز اسی تناظر میں ہوا، اور یہاں پر جو قتل و غارت 1999 میں دیکھنے میں آئی اور اس سے ابو دیکھنے میں آئی، اس کی مثال شاید کہیں بہت ریئر کیسز میں ہو۔ تو اس کا اصل مقصد، اس کو ایلیبوریٹ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو مڈل ایسٹ میں سمجھ آئے کہ ایران کا پاکستان کے ساتھ اور سعودی عرب کے ساتھ کیا موقف رہا، شروع سے انیشیل موقف کیا رہا۔ ود دی پیسج آف ٹائم ڈپلومیسی چینج ہوتی گئی، پولیٹیکل افیئر چینج ہوتے گئے،
اکانومی بیس چینج ہوتی گئی، اور اس میں انٹرسٹنگ پارٹ یہ ہے کہ الخالد نام کا ٹینک پاکستان نے بنایا ود دی ہیلپ آف ایران، جو ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی۔ اس کے باوجود ہماری جو ٹائز ہیں ود ایران وہ بہت اچھے رہے، لیکن دونوں کی طرف سے یہ بلیم گیمنگ جاری رہی، اور ایک دوسرے کو یہ لوگ آپس میں کرٹیسائز کرتے رہے، اور یہ اس بات کو آگاہ کرتے رہے کہ یہ ایک دوسرے کو فنڈنگ کر رہے ہیں، اور پاکستان کی اسٹیٹ کو، پاکستان کی سرزمین کو انہوں نے ایز اے ٹیررسٹ کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اسی ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔